بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. اس باب میں کہ اگر کوئی آدمی کسی غازی اس کو کہا جاتا ہے جو غزوے میں شریک ہو اور شہید ہو کر واپس نہ آئے، زندہ واپس آئے، تو اسے مسلمانوں کے یہاں پر غازی کہا جاتا ہے. یہاں پر غازی کا مطلب غزوے میں جانے والا. یہاں پر غازی کا وہ مطلب نہیں جو مشہور ہے کہ جو مار دیا جاوے اللہ کے راستے میں وہ شہید ہے، اور جو جنگ کے بعد واپس آئے وہ غازی ہے. یہاں پر غازی سے مراد القاصد للقتال یا للجہادی، جہاد کا قصد کرنے والا، ارادہ اور نیت کرنے والا. ابو معمر سے روایت کرتے ہیں، ابو معمر عبداللہ ابن عمر المقعد، وہ عبد الوارث ابن سعید سے، اور وہ حسین ابن ذکوان المعلم البصری سے، اور وہ روایت کہتے ہیں یحییٰ ابن ابی کثیر الیمامی الطائی سے، اور وہ فرماتے ہیں حدثنی ابو سلمۃ ابن عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. قال حدثنی بسر ابن سعید، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بسر ابن سعید نے روایت کیا، مولا ابن الحضرمی مدینہ منورہ کے مشہور علماء اور محدثین میں سے ہیں. قال حدثنی زید بن خالد، وہ کہتے ہیں مجھے زید بن خالد ابو عبد الرحمن الجہنی انہوں نے بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو تیار کیا، یعنی اسے جہاد کا سامان اس کے لیے مہیا کیا، فقد غزا تو تحقیق کے وہ بھی گویا کہ غزوے میں شریک ہو گیا. ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ بخیر فقد غزا، اور جس شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے غازی کے گھر والوں کی اس کے پیچھے خبرگیری کی، فقد غزا تو تحقیق کے اس نے بھی غزوہ کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تعاون علی البر. اب غازی کے ساتھ تعاون علی البر کی دو شکلیں ہیں. یا تو کوئی شخص جو طاقتور ہے، جہاد کر سکتا ہے، مگر اس کے پاس اسباب جہاد اور سامان جہاد اور سلاح نہیں ہے، تو اسے سامان جہاد تلوار ہے، اس زمانے کے اعتبار سے زرہ ہے، گھوڑا ہے، اس طرح کی چیزوں کو دے دینا، یہ تجہیز الغازی ہے. اور دوسرا ہے کہ ایک آدمی غزوے میں چلا گیا اور اس کے پیچھے اس کے بیوی بچے اور اس کے وہ لوگ ہیں جس کا نفقہ اس پر واجب ہے. تو اگر کوئی شخص اس کے بیوی بچوں کی خبرگیری کرے اور ان کے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام کر دے، حضور فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ان دونوں صورتوں میں اسے اتنا ہی اجر دیا جائے گا جتنا کہ غازی کو اجر ملے گا، اس لیے کہ اس تعاون کی وجہ سے وہ یکسوئی کے ساتھ صحیح معنی میں جہاد کر سکا. اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی اتنا ہی. اور ویسے بھی اسلام نے ایک مزاج بنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نے ایک مزاج یہ بنایا ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، اس کے بعد تم نے گویا اپنا سودا اللہ سے کر لیا، پھر تم کچھ بھی نیکی کرو، اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ کام کرتے رہو، تمہارے لیے اجر کے دروازے اللہ کے یہاں پر سرپٹ کھلے ہوئے ہیں. انسان کی نیت درست ہونی چاہیے اور جس کام کو انجام دے وہ مشروع اور مباح ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اجر ہم پر چھوڑ دو،
ہمارے یہاں پر خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه وعنهم اجمعين. همام ابن يحيى الشيباني، اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه الانصاري، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدینة غیر بیت ام سلیم الا على ازواجه فقیل له فقال انما ارحمها قتل اخوها معي. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی اور کے گھر پر تشریف نہیں لے جاتے تھے، یعنی کثرت سے تشریف نہیں لے جاتے تھے. الا علی ازواجہ، ہاں مگر اپنی بیویوں کے پاس، امہات المؤمنین کے پاس. فقیل لہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اتنا کثرت کے ساتھ ام سلیم کے پاس کیوں جاتے ہو؟ شارحین فرماتے ہیں تتبعنا اسم القائل، ہم نے تلاش کیا کہ بھئی یہ کون ہو سکتا ہے، فلم نجد، مگر اس کو نہیں پا سکے. جہاں پر پا لیتے ہیں تو بیان کر دیتے ہیں، جہاں نہیں پاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی نہیں مل سکا نام. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی ارحمها، میں ان کے ساتھ مہربانی کا یا صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہوں. قتل اخوها معی، اس لیے کہ ان کے بھائی میرے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے. کیا مطلب اس کا قتل اخوها معی کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم اور ام حرام ان دونوں کے یہاں پر بکثرت جاتے تھے، اور اس جانے کی دو وجہ بیان کی جاتی ہے. ایک وجہ تو وہ ہے جس کو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے خالہ ہوتی تھی. اس روایت میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے بھائی یعنی حضرت ام سلیم کے جو بھائی تھے وہ شہید ہو گئے تھے. اب ام سلیم کے بھائی کہاں شہید ہوئے تھے؟ تو اس سلسلے میں آتا ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. البتہ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ وہ بئر معونہ کے موقع پر ام سلیم اور ام حرام کے جو بھائی تھے وہ شہید ہو گئے تھے. اب اگر بئر معونہ میں وہ شہید ہوئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ قتل اخوها معی، کہ اس کا بھائی میرے ساتھ شہید ہوا، جبکہ بئر معونہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شریک نہیں تھے. تو اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسد کے اعتبار سے شریک نہیں تھے، مگر اہل بئر معونہ کو بھیجا تو آپ ہی نے تھا، تو آپ نے بھیجا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ گویا کے شریک تھے. لہذا اس بنا پر کہا کہ قتل اخوها معی، کہ ان کے بھائی بہرحال بئر معونہ کے موقع پر حضرت ام سلیم کے بھائی شہید ہوئے تھے. جیسا کہ اس سے قبل اس کی تفصیل حضرت انس بن مالک نے بیان کی ہے کہ کس طریقے سے ان کے بھائی آگے بڑھے، اور پھر ان کا جب مقابلہ ہوا تو انہوں نے حضرت انس کے جو، اس لیے کہ حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہے، تو آپ نے خود بیان کیا ہے کہ میرے خالو بئر معونہ کے موقع پر وہ سردار بنا کر بھیجے گئے تھے. لہذا اس بنا پر جب وہ آگے بڑھے تو سب سے پہلے انہی کو تیر لگا، نیزہ مارا گیا، جو ان کے سینے سے آر کا پار نکل گیا، اور وہ فزت ورب الکعبہ کہہ کر دنیا سے کیا ہو گئے، چل بسے. تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. باب التحنط عند القتال، یہ باب قتال کے وقت خوشبو لگانے کے بیان میں. یہ بنا ہے الحنوط سے. الحنوط اصل میں کہا جاتا ہے حنطا، ایک ہوتا ہے طیب اور ایک ہوتا ہے حنوط. اگر زندہ خوشبو لگاتا ہے تو اسے طیب کہا جاتا ہے، اور اگر مردے کو خوشبو لگائی جاوے تو اس عمل کو عربی زبان کے اندر میں حنوط کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ قتال کے وقت خوشبو لگانے، اس کے سلسلے میں کیا ہے کہ بعض صحابہ یہ قتال کے وقت خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے.
اسی کی تفصیل کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. اسی لیے اسلام نے مردے کو جب اسے کفن دیا جائے اس وقت اس میں خوشبو شامل کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے حکم دیا کہ ایک تو یہ کہ مردہ چونکہ اس دنیا سے جا چکا ہے تو اس کے بدن سے کہیں کوئی بدبو نکلے اور اس بدبو کا حاضرین کو نقصان نہ ہو اور یہ حاضرین کو اس سے کراہت محسوس نہ ہو اور میت کے سلسلے میں الگ الگ قسم کی باتیں نہ سوچنے لگ جائے. اس وجہ سے حضور نے کہا کہ بھئی میت کو خوشبو لگاؤ. دونوں کے لیے اس میں خیر ہے. اسی طریقے سے اس لیے بھی ہو سکتا ہے خوشبو لگانے کا حکم دیا گیا کہ انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ملائکہ آ کر اسے سوال کرتے ہیں تو اور ملائکہ یہ بدبو سے نفرت کرتے ہیں اور خوشبو سے محبت کرتے ہیں, انہیں خوشبو پسند ہے. تو کہا کہ ملائکہ جب ان کے پاس آئے تو خوشبو کے ساتھ ان کا استقبال ہو سکے. اس وجہ سے بہرحال وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس قال وذكر يوم اليمامة قال أتى أنس بن ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط فقال يا عمي ما يحبسك ألا تجيء قال الآن يا ابن أخي وجعل يتحنط يعني من الحنوط ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما عودتم أقرانكم رواه حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وعنهم أجمعين. ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن عبد الوہاب ابو محمد البصری امام بخاری کے شیخ ہے. وہ خالد ابن الحارث الحجیمی کے حوالے سے, وہ ابن عون عبداللہ ابن عون کے حوالے سے اور وہ موسیٰ ابن انس ابن مالک کے حوالے سے قال وذکر یوم الیمامہ, اور انہوں نے یوم یمامہ کا ذکر کیا, یمامہ کے دن کا ذکر کیا. یمامہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد دو انتہائی خطرناک قسم کے فتنوں نے سر اٹھایا تھا. ایک تھا مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اور دوسرا تھا مدعیان نبوت کا فتنہ. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ کے بعد بھی نبی ہونا چاہیے, تو اٹھا پٹک اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کیا. ان دعویٰ کرنے والوں میں سب سے پہلے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ یمامہ کا رہنے والا تھا مسیلمہ ابن حبیب الکذاب. اس کے نام کا جزء لا ينفق بن گیا الکذاب. تو جیسے قادیانی کذاب ہمارے زمانے کا, ایسے یہ اس زمانے کا کذاب تھا. تو اس کا نام یمامہ سے تعلق رکھنے والا مسیلمہ ابن حبیب الکذاب تھا. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے, تاریخ روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت ہی کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, اور بعض روایت میں ہے کہ آپ کے انتقال کے فوراً بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوا تھا, مگر اس کے باوجود بھی اس کو نبوت کا شوق جاگا. تو یمامہ سے اس کا تعلق تھا. یمامہ یہ وہ علاقہ ہے جس کو آج کل نجد کہا جاتا ہے, جہاں آل سعود آباد ہے. آل سعود کا تعلق بھی نجد سے ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے تطلع قرن الشیطان, کہ وہاں سے شیطان کے سینگ اگیں گے. یعنی حضور نے فتنوں کی طرف اشارہ کیا تھا, نجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. علماء نجد اس کا بڑا دفاع کرتے ہیں, کہتا ہے کہ نہیں وہ دوسرا نجد ہے, یہ نجد نہیں ہے, خامخواہ کی زبردستی, حقیقت وہی نجد ہے. تو اس نجد سے ایک فتنہ تو مسیلمہ ابن حبیب الکذاب کے نام سے اٹھا, اور اس فتنے کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں جس نے آج کل سر اٹھایا ہے آل سعود کے فتنے نے. تو مسیلمہ ابن حبیب الکذاب ایک اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. دوسرا شخص تھا اسود عنسی, یہ اس کا تعلق یمن سے تھا. اس کو بھی شوق جاگا. انتہائی بدصورت آدمی تھا, کالا کلوٹا, اتنا بڑا اس کا ہونٹ تھا
مورخین نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس کا ہونٹ اتنا بڑا تھا کہ وہ یہاں لگتا تھا، اتنا بڑا ایسا ہونٹ، ایسا گھما ہوا تھا جلیبی کے جیسا کہ وہ یہاں پر آ کر کیا ہوتا تھا، ٹچ ہوتا تھا، اور بڑے بڑے اس کے دانت تھے. اس کی حیت کو جو بیان کیا ہے مورخین نے، ایسا لگتا ہے کہ شیطان سے بھی بدتر تھا. وہ اسود عنسی تھا، اس کے پاس معجزہ تھا گدھا. اس کا ایک معجزہ کیا تھا؟ گدھا. خود گدھا تھا وہ اگر اس کا معجزہ گدھا تھا تو وہ ابو الگدھا تھا. تو حمار اس کے پاس تھا، اس کو وہ بولتا تھا سجدہ کر تو وہ فوراً سجدے میں چلا جاتا تھا. تو کہتا تھا یہ میرا معجزہ ہے. اب گدھوں کا معجزہ گدھا ہی ہوگا اور کیا ہوگا. تو اسود عنسی. اسی طریقے سے ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بڑی شاعرہ تھی، قبیل بنو تمیم سے اس کا تعلق تھا، سجاح بنت الحارث التمیمیہ. یہ فی البدیہ اشعار کہتی تھی اور اشعار کہنے میں بڑی ماہر تھی. اس سے کوئی بھی بات کرتا تھا تو اس کا جواب وہ اشعار میں دیتی تھی. ایک دم سپر ڈپر فاسٹ شاعرہ تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ مدینہ سے کچھ فاصلے پر قبیل بنو اسد کا ایک شخص تھا، طلیحہ بن خویلد الاسدی. طلیحہ بن، اس کا نام اصل میں طلحہ بن خالد تھا، لیکن اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی حقارت کے لیے حضرات صحابہ نے اس کا نام بدل دیا طلیحہ بن خویلد، کہ تو بھی چھوٹی سی طلیحی اور تیرا باپ بھی خالد نہیں خویلد. تو اس طرح سے اب وہ مشہور ہو گئے طلیحہ بن خویلد الاسدی سے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. بحرین اور دارین کے علاقے میں ذوالتاج لقیط ابن سمورہ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو مشہور تھے جنہوں نے اس زمانے میں نبوت کے دعویٰ کی. تو ایک طرف مانعین زکوٰۃ اور دوسری طرف یہ مدعیان نبوت جو ختم نبوت کے منکر تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے کہا کہ حالات بڑی خطرناک ہے. یہ مانعین زکوٰۃ چونکہ سب قبیلے زبیان وغیرہ مدینہ کے اطراف اور اکناف کے تھے، تو کہا کہ مدینہ کے اطراف کے سارے قبائل ارتداد کا شکار ہوئے ہیں، یہ زکوٰۃ دینے کا ان کو ابھی اپنے منا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ مت دو، بعد میں ان کو تیار کر لیں گے. حضرت ابوبکر نے کہا اینقص الدین وانا حی، کیا میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی کی جا سکتی ہے؟ کہا نہیں. لو منعونی عقالا، اگر ایک رسی بھی وہ حضور کے زمانے میں وہ زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے، میں وہ ان سے لے کر رہوں گا. یہ کہہ کر فرماتے ہیں کہ رکب علی الفرس، آپ اونٹ پر سوار ہو گئے. حضرت علی، حضرت عمر، ان سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سارے صحابہ ایک طرف، جمہوریت نہیں، اور ایک طرف ابوبکر. اور ابوبکر نے کہا کہ تم نہیں آؤ گے، میں اکیلا جا کر ان سے جہاد کروں گا. ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ مانعین زکوٰۃ کے، دو چار تھے نہیں. کہا میں اکیلا جہاد کروں گا. تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت علی نے آپ کے گھوڑے کی نکیل کو پکڑ لیا اور حضرت عمر کو آپ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. اچھا، زمانے جاہلیت میں تو بہت بہادر بنے پھرتے تھے اور اسلام آنے کے بعد بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو. تو پھر حضرت عمر نے اس کو برا نہیں لگایا، کہا کہ نہیں، جہاں ڈانٹنا چاہیے وہاں ڈانٹا ہے. انہوں نے اعتراف کیا لقد شرح اللہ صدر ابی بکر للاسلام، کہ اللہ نے ابو بکر کو شرح صدر دیا. اور پھر سب صحابہ حضرت ابو بکر کے ساتھ کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں گے. پھر مانعین، پھر اس کے بعد آپ نے خود جہاد کیا مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، اور مختصر سے عرصے میں مانعین زکوٰۃ کو یا تو انہیں دوبارہ اپنی طرف کر لیا یا ان کے لشکروں کو شکست دے کر ان کو مدینہ سے دور بھگا دیا. اور پھر آپ نے 12 لشکر تیار کیے مدعیان نبوت کا مقابلہ کرنے کے لیے، جس کو مؤرخین نے بڑا اچھا جملہ دے کر تعبیر کیا ہے، تتحرک 11 لشکر، تتحرک 11 لیوا من المدینہ المنورہ، کہ مدینہ سے آپ نے 11 لشکر بنا کر ان کو ان تمام کے تمام مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے بھیجا. تو ان لشکروں میں ایک لشکر کو آپ نے یمامہ کی طرف بھیجا، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن مسیلمہ ابن حبیب الکذاب یہ مقام میں نجد کا بڑا رئیس اور شریف
شریف کا مطلب نسب کے اعتبار سے، ویسے تو شریر تھا وہ، تو شریف النسب تھا تو بڑا نام تھا اس کا، تھا وہ ٹھنگنا، قصیر پست قد تھا. تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے مقابلے میں وہ حضرت اکرمہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ پہنچ جاؤ. حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے طلیحہ بن خویلد الاسدی کو شکست دی، پھر اس کے بعد آپ ادھر گئے یمامہ کی طرف. تو اسی کے اس ایک واقعے کو اس میں کیا کیا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب یہاں پر جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ کو حدیقۃ الموت یا جنگ یمامہ کہا جاتا ہے. غزوۃ الیمامہ یا جنگ یمامہ یا جنگ حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا لشکر بہت بڑا تھا اور مسلمانوں کا لشکر چھوٹا تھا. تو دونوں کے درمیان بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی. صبح سے لے کر شام تک کبھی مسلمان غالب آتے، کبھی وہ غالب آ جاتے، کبھی مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے. بعض روایتوں میں ہے کہ اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں 11 تلواریں ٹوٹی. یہ لڑتے رہے اور پھر اس کے بعد جا کر ایک حدیقہ تھا، حدیقۃ الیمامہ، اس کا بہت بڑا باغ تھا، اس میں گھس گئے اور قلعہ بند ہو گئے، دروازہ بند کر دیا. صحابہ 2-4 دن تک کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ان کو باہر نکالا جاوے یا اپنے اندر گھس جاوے، مگر یہ نہیں تیار ہوئے کسی. تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں مریں گے، ان کو مارنا پڑے گا اندر گھس کے. کہا کیسے؟ تو حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور کہا ایک کام کرو. کہا کیا؟ کہا مجھے اٹھا کر اندر پھینک دو. ایک جگہ تھی جہاں سے دیوار تھوڑی کم تھی، کہا کہ تم سب پکڑو، مجھے اٹھا کر اندر پھینک دو، میں دروازہ کھولوں گا. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ برا، آپ تو ہمارے بڑے بہادر آدمی ہو، اپنے بہادر کو اس طرح سے ہزاروں کے بیچ میں ہم کیسے پھینک دیں گے؟ تو یہ بزید ہو گئے. کہا پھینکنا ہی پڑے گا. نہیں، کیسے پھینکیں گے؟ کہا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو سارے لوگوں کی بات مجھے سننی پڑے گی. کہا کہ مجھے تم پھینک دو، مجھے کانفیڈنس ہے کچھ نہیں ہوگا، میں اکیلا بھی لڑ لوں گا ان سے سب سے. صحابہ نے اٹھا کر پھینک دیا ان کو. عجیب انسان تھے. برا بن مالک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں بھیجا تو بڑی خطرناک جنگ کی انہوں نے. دوسری مرتبہ حضور نے ان کو کسی لشکر کا امیر نہیں بنایا، کہا یہ خطروں کے کھلاڑی ہے. کہا کہیں بھی ان کو کچھ پڑ ہی نہیں، کہا کہ خود بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے ساتھ پورے لشکر کو خطرے میں لے جاتے ہیں. تو برا بن مالک کو صحابہ نے اٹھا کر پھینک دیا. جیسے ہی وہ اندر گرے، اندر میں گرتے ہی وہ لوگ مست تھے، اندر میں شراب وراب کھانا وانا کھا کر مست موج مستی کر رہے تھے. ان کو ایسا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے نہیں. یہ جیسے ہی اندر ان کو پھینکا تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر درخت تھا، اس درخت کو پکڑ لیا میں نے اور اس کو پکڑ کے نیچے اتر گیا. اب جب اترے تو کچھ لوگ ان کی طرف آئے. اب 2-4-5 کو تو برا بن مالک کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، تو گاجر مولی کے جیسے تھے. تو جیسے کچھ لوگ ان کے ساتھ پڑے ان کو ختم کر دیا. دروازے کے پاس پہنچے، جتنے چوکیدار کھڑے تھے سب کو ایک ایک کر کے اڑا دیا اور دروازہ کھول دیا انہوں نے. اس طرح سے حضرات صحابہ اس میں داخل ہو گئے. وہم علی غفلۃ، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا کھا پی کے مست بیٹھے تھے، شراب وراب پی کے. صحابہ نے حملہ کیا اور ان کو سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تو پھر وہ حدیقۃ الیمامہ بعد میں حدیقۃ الموت سے مشہور ہو گیا. وہ کس سے مشہور ہو گیا؟ حدیقۃ الموت. تو اس جنگ کے اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے. اسی جنگ میں مسیلمہ ابن حبیب الکذاب بھی وہیں پر حدیقۃ الموت کے اندر میں مارا گیا تھا. اس کو مارنے والے 2 لوگ بیان کیے جاتے ہیں. ایک حضرت نصیبہ بنت کعب انصاریہ صحابیہ تھی، ان کے بیٹے حضرت حبیب تھے، ان کو اس نے قتل کر دیا تھا مسیلمہ ابن حبیب الکذاب نے. تو وہ بھی اس جنگ میں شریک ہوئی، کہا میں میرے بیٹے کا بدلہ لوں گی. اور فرماتے ہیں کہ مسیلمہ ابن حبیب الکذاب کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے مارا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت وحشی ابن حرب وہ بھی اس جنگ میں تھے. تو ایک طرف سے انہوں نے نیزہ مارا اور دوسری طرف سے انہوں نے تلوار ماری. اس طریقے سے دونوں کے وار سے وہ مار دیا گیا. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اتا انس بن ثابت، اتا انس ثابت بن قیس، کہ انس ثابت بن قیس کے پاس آئے. ثابت بن قیس بن شماس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد حسر عن فخذیہ وهو یتحنط، اور ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی پندلی سے کپڑے کو ہٹا رکھا تھا، وهو یتحنط، اور وہ خوشبو لگا رہے. فقال، تو کہا، یا عم، چچا، ما یحبسک الا تجیء، کہا کس چیز نے آپ کو روک رکھا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے ہیں؟ جنگ زوروں پر ہے اور آپ یہاں پر ہیں. قال الان، کہا تیاری تو کر رہا ہوں، جنگ میں آنے کی کیا کر رہا ہوں، الان، ابھی آ رہا ہوں. یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، وجعل یتحنط، اور پھر آپ اپنے بدن پر خوشبو لگانے لگے. ثم جاء، پھر آئے، فجلس، اور بیٹھ گئے. فذکر، پھر اس کے بعد آپ ذکر کرنے لگے. یمامہ کی جنگ میں وہ شریک تھے، تو فرماتے ہیں فی الحدیث انکشاف من الناس، اور لوگوں کے اس جنگ میں پیچھے ہٹ جانے کا ذکر کیا. صحابہ نے ہمیشہ انہزم یا تخلف وراء ایسا کوئی الفاظ استعمال نہیں کیا. عجیب صحابہ کی زبان تھی. حضرات صحابہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جس سے اسلام اور مسلمانوں کی ہزیمت کی طرف اشارہ بھی نہ ہو. ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے بھی گریز کرتے تھے. ایسا نہیں کہا انہزم، کہا انکشف، کہا تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے. ان کا کشفہ کا اگر ہم صحیح اردو ترجمہ کرتے کیا ہوگا، تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے. فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، کہا اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے اور لوگوں میں گھل مل گئے. یہاں پر صرف یہ لفظ مصنف کو ترجمۃ الباب کیا ہے، وهو يتحنط وجعل يتحنط، کہ بھیا باب التحنط عند القتال. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ یہ جنگ میں شریک ہونے سے پہلے خوشبو لگا کر بھی شریک ہوتے تھے. ہمارے مصنف کو تو ایک لفظ ملنا چاہیے، اس کے بعد دوسرا سب تم پھوڑ لو کیا ہے کیا نہیں. باقی ہمارا یہ باب ہے، اس کا تعلق یہ لفظ سے ہے. تو کہا کہ وہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ بھائی خوشبو لگا کر اس طریقے سے یمامہ کے موقع پر لوگوں نے کیا کی، شرکت کی. اس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ اس طریقے سے خوشبو لگا کر جنگوں میں شریک ہوتے.